السلام علیکم ڈیئر لسنرز، ایکسائٹیڈ آف ناول ورلڈ میں خوش آمدید۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ہوں گے۔ عاشقی بائی اینجل ثانی ایپیسوڈ 18۔ تو ناول اسٹارٹ کرنے سے پہلے میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور اپنی پسند کا اظہار ضرور کیا کیجیے۔ تو اسٹارٹ کرتے ہیں ناول کہ اندر کیسے جائے۔ ارتضیٰ دروازہ کھول کر میرا کو اندر بھیج کر دروازہ تھوڑا زور سے بند کر کے واپس پلٹ گیا تھا۔ کلک کی آواز پر میرا اچھلی تھی، مطلب دروازہ لاک ہو چکا تھا، اور یہ آواز کبیر بھی سن چکا تھا جو ایک چھوٹے سے سائز کے ٹیبل کے پاس زمین پر بیٹھا تھا۔ اس کی پشت دروازے کی جانب تھی۔ ارتضیٰ، تجھے میں نے کتنی بار بولا ہے مجھے اکیلا چھوڑ دے۔ بغیر پیچھے دیکھے وہ چہرہ تھوڑا سا موڑ کر ہاتھ میں پکڑا گلاس وہیں ٹیبل پر پٹک کر غصے سے بولا تھا۔ اس کا سخت لہجہ سنتے ہی میرا کام گئی تھی۔ وہ واپس جانے کے لیے پلٹی تھی پر دروازہ لاک تھا۔ اب کچھ بولے گا بھی یا گونگا بن کر کھڑا رہنے کا ارادہ ہے؟ وہ پھر سے سختی سے بولا، جس پر میرا فوراً پلٹ کر اس کی پشت کو دیکھنے لگی۔ میرا نے نوٹ کیا تھا جیسے اس کا سر تھوڑا تھوڑا جھول رہا تھا اور وہ کوئی بوتل منہ سے لگا کر بیٹھا تھا۔ اف! کہیں وہ چیخ کر کہتا پیچھے پلٹا تھا جہاں میرا کو دیکھ کر اس کا جملہ منہ میں ہی رہ گیا تھا، جو بیچاری ڈری ہوئی دروازے کے پاس کھڑی تھی۔ اوہ بیبی، تم ہو؟ گردن میں ہاتھ ڈال کر کہتا، مشکل سے بولتا وہ واپس بوتل منہ سے لگا گیا۔ کمرے میں پھیلی ہلکی ہلکی اسمیل اور کبیر کی حالت دیکھ کر وہ جان گئی تھی کہ وہ شراب پی رہا ہے۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ کم از کم اسے کبیر سے یہ امید نہیں تھی کہ وہ شراب بھی پیتا ہوگا۔ آپ شراب پی رہے ہیں؟ اس نے بڑی مشکل سے ہمت کرتے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ ارے نہیں بیبی، جامشیری والا دودھ پی رہا ہوں۔ کیوں، تمہیں بھی پینا ہے کیا؟ تنزیہ جواب دے کر اس نے واپس بوتل کو منہ سے لگایا اور ایک گھونٹ بھر کر اسے زور سے ٹیبل پر پٹکا۔ استغفر اللہ، بے شرم ہونے کے ساتھ ساتھ بدتمیز بھی ہیں۔ وہ بس سوچ کر رہ گئی تھی، اب اسے بول تھوڑی نہ سکتی تھی۔ آپ یہ کیوں پی رہے ہیں؟ پلیز نہیں پئیں۔ وہ 2 قدم اس کی جانب بڑھا کر بولی۔ ہا 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 ہا، وہ طنزیہ ہنسا تھا، ایک کھوکھری ہنسی۔ جان، کچھ لوگ یہ بس شوق کے لیے پیتے ہیں اور کچھ لوگ اپنے اندر کے درد کو بھلانے کے لیے پیتے ہیں۔ اور تمہیں پتہ ہے میں کیوں پی رہا ہوں؟ میں ابھی اپنے پاسٹ کو بھلانا چاہتا ہوں پر شاید کسی کو مجھ پر ترس نہیں آتا۔ میرا پاسٹ، اس کی یادیں، میرے ڈیڈ، یہ سب مجھے کچھ بھولنے نہیں دیتے، مجھے تکلیف دیتے ہیں۔ تمہارا اللہ بھی مجھ پر ترس نہیں کھاتا؟ تم تو کہتی ہو کہ وہ کبھی اپنے بندوں کو تکلیف نہیں دیتا، پھر وہ مجھے کیوں تکلیف دیتا ہے؟ اس نے کیوں کیا میرے ساتھ ایسا؟ میں کبھی بات نہیں کروں گا اس سے۔ اس نے میری دعائیں بھی نہیں سنی، میرے ڈیڈ کو لے لیا۔ آہستہ آہستہ کہتے ہوئے اس کی آواز بھاری ہوتی گئی اور اس کے گرے براؤن آنکھیں بھی نم ہو گئی تھی۔ میرا کو وہ بہت تکلیف میں لگ رہا تھا۔ I need you baby, please come here۔ میرا کی طرف ہاتھ بڑھا کر وہ بھرائی آواز میں معصومیت سے بولا۔ وہ کیوٹ سے بچے کی طرح منہ پھیلا کر اسے دیکھ رہا تھا، لیکن اس کے لہجے میں التجا تھی۔ پیشانی پر بکھرے بال، خوبصورت سی آنکھوں میں نمی لیے، شرٹ کے پہلے 2 بٹن کھلے ہوئے اور بازوؤں کو کوہنیوں تک فولڈ کیے رف سے حلیے میں بھی وہ بلا کا حسین لگ رہا تھا۔ میرا نے اس کی جانب قدم بڑھایا تھا اور پھر اس کے ہاتھ میں اپنا کانپتا ہاتھ دے گئی۔ کبیر نے میرا کا ہاتھ کھینچ کر اسے اپنے سامنے بٹھایا تھا۔ وہ خوفزدہ سی اس کے پاس بیٹھی اب سوچ رہی تھی کہ وہ کیا کرے گا۔ ہماری زندگی اتنی مشکل کیوں ہوتی ہے میرا؟ یہ ہمیں اتنی تکلیف کیوں دیتی ہے؟ میرا کی طرف جھک کر اس کے کندھوں سے اپنی پیشانی ٹکا کر وہ بھرائی آواز میں بولا۔ ہماری زندگی کبھی بھی مشکل نہیں ہوتی، بس بعض دفعہ ہماری زندگی میں ایسا وقت آ جاتا ہے جس کی وجہ سے ہمیں زندگی مشکل لگنے لگتی ہے، اور رہی بات تکلیف کی تو وہ بھی ہمیں زندگی نہیں دیتی، یہ انسان خود ہوتے ہیں جو تکلیف دیتے ہیں۔ زندگی کو اگر جیا جائے تو اللہ کی اس سے بڑھ کر خوبصورت کوئی اور نعمت ہی نہیں ہے، لیکن کچھ چیزوں کو دل پر لے کر ہم اپنی زندگی سے ہی بیزار ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ وہ چیزیں ہوں یا انسان جو ہمیں تکلیف دے کر چلے جاتے ہیں، انہیں اللہ ہم سے دور کرتا ہے کیونکہ وہ ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتے، لیکن ہم اسی چیز یا انسان کے جانے سے شکوہ کرنے لگتے ہیں کہ وہ کیوں گیا۔ اگر انسان یہ جان اور مان جائے نہ کہ اس کی زندگی میں آنے والا ہر ایک لمحہ، چاہے وہ تکلیف دے یا خوشی، وہ اللہ کی طرف سے اس کے لیے مصلحت بن کر آیا ہے، اور اس بات پر وہ مسکرا کر شکر ادا کرنے لگ جائے، تو اسے کبھی یہ نہ لگے گا کہ یہ زندگی تکلیف دیتی ہے یا مشکل ہے۔
وہ دھیرے دھیرے سے کہتی کبیر کو ساخت چھوڑ رہی تھی۔ اگر کوئی ہم سے دور چلا جاتا ہے تو وہ ہمارے حق میں یا ہم اس کے حق میں بہتر نہیں ہوتے، اسی لیے اللہ انہیں ہم سے دور کر دیتا ہے۔ کبیر کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر وہ آہستہ سے بولی تھی، جس پر کبیر نے سر اٹھایا تھا۔ 10 سال کا تھا میں جب میں پہلی بار اپنی موم کو ڈیڈ سے لڑتے دیکھا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا وہ کیوں لڑ رہی تھی، پر ڈیڈ ان کو تحمل سے کچھ سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے، پر وہ تھی کہ مان ہی نہیں رہی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے سے بول رہا تھا، پھر یہ جھگڑے آہستہ آہستہ بڑھنے لگے۔ ہر ہفتے وہ ڈیڈ سے جھگڑنے لگی، دکھ سے کہتا وہ رونے لگا تھا۔ بہت خوش تھے ہم، پھر وہ شخص آیا ہماری زندگی میں اور ہماری ہنستی کھیلتی دنیا کو برباد کر گیا۔ میری ماں نے میرے ڈیڈ کو چھوڑ دیا، اپنی اولاد کو چھوڑ دیا اور اس گھٹیا شخص کے پاس چلی گئی جس نے میرے ڈیڈ کو مار دیا۔ میرا کے کندھوں پر سر رکھتا وہ زارق اتار رو رہا تھا۔ آپ کے ڈیڈ کو کیوں مار دیا؟ میرا نے دھیرے سے سوال کیا تھا۔ میرے ڈیڈ کا بزنس حاصل کرنے کے لیے۔ میرا کے کندھوں سے سر ہٹا کر وہ آنسو صاف کرتا ہوا بولا تھا۔ وہ گھٹیا انسان میرے ڈیڈ کا بزنس پارٹنر تھا۔ ہم ایک ہیپی فیملی کی طرح تھے، میں، موم، ڈیڈ اور اینا، بہت خوش تھے ہم۔ پھر ایک دن وہ ہماری زندگی میں آیا، کبیر دھیرے دھیرے سے کہتا، ماضی کے خیالوں میں کھو گیا تھا۔ ایک بڑی سی حویلی تھی جہاں لوگوں کی خوش گپوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ اس حویلی کو خوبصورتی سے مختلف پھولوں اور لائٹوں سے سجایا گیا تھا۔ حویلی کے صحن میں بہت سے لوگ کھڑے ہاتھوں میں کولڈ ڈرنکس کے گلاس پکڑے آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ اسی منظر کو اپنے کمرے کی کھڑکی پر کھڑا ایک 13 سالہ بچہ بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظر اپنے باپ اور بلیک ساڑی میں ملبوس ایک خوبصورت سی عورت پر تھی جو شاید اس کی ماں تھی، جو کسی آدمی سے بات کر رہے تھے۔ اس آدمی کا رخ مکمل کھڑکی کی جانب نہیں تھا، اس لیے وہ بچہ بس اس کے چہرے کی ایک سائڈ ہی دیکھ پا رہا تھا۔ ابھی صبح ہی تو اس نے اپنی ماں کو اپنے ڈیڈ سے لڑتے دیکھا تھا، جو چلا چلا کر اسے کہہ رہی تھی، تمہیں آخر میری ایک بات سمجھ کیوں نہیں آتی شاویز؟ مجھے نہیں رہنا تمہارے ساتھ، میرا پیچھا چھوڑ دو، خدا کے لیے نکل جاؤ میری زندگی سے، دفع ہو جاؤ، مر جاؤ تم نے میری زندگی برباد کر دی۔ وہ آ گیا ہے، وہ مجھے لے جائے گا، میں محبت کرتی ہوں اس سے، چھوڑ دو مجھے۔ وہ ہاتھ جوڑتی چلا چلا کر کہہ رہی تھی، شیرین میری بات سنو، ایک بار مجھے بتاؤ تو صحیح، آخر کون ہے وہ، کس کے لیے تم مجھے ہمارے بچوں کو چھوڑنا چاہتی تھی؟ پلیز سمجھنے کی کوشش کرو، یہ سب ٹھیک نہیں ہے۔ شاویز نے تحمل سے کہا تھا، پر وہ تو پھٹی پڑی تھی۔ وہ جو بھی ہے وہ میرا مسئلہ ہے، تمہیں اسے جاننے کی ضرورت نہیں ہے، میں اسے جانتی ہوں، یہی کافی ہے، تم بس مجھے طلاق دو۔ اچھا ٹھیک ہے، آج شام کی پارٹی کے بعد ڈسکس کرتے ہیں، میں چھوڑ دوں گا تمہیں، پر یاد رکھنا تم بہت پچھتاؤ گی۔ وہ کہتے ہوئے کمرے سے باہر نکلے تھے تو سامنے ہی کبیر کھڑا ان کو دیکھ رہا تھا۔ میرا بیٹا یہاں کیا کر رہا ہے؟ وہ مسکرا کر بولے تو کبیر بھی زبردستی مسکرایا۔ وہ میں آپ کو یاد دلانے آیا تھا کہ آج آپ نے مجھے پارک لے کر جانا تھا نا۔ شاویز نے کبیر کے چہرے کو بغور دیکھا تھا، جو سب سن کر بھی ایسے ریئیکٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا جیسے اس نے کچھ سنا ہی نہ ہو۔ بیٹا جی آج تو ڈیڈ بزی ہیں، کل چلیں گے نا؟ وہ کبیر کا ہاتھ تھام کر اسے ساتھ لیے چلتے ہوئے بولے۔ ٹھیک ہے پھر میں آپ سے بات نہیں کروں گا۔ وہ زبردستی اپنا ہاتھ چھڑا کر کمرے کی جانب بھاگا تھا۔ شاویز جانتے تھے وہ سب سن چکا تھا اور اب رونے کے لیے کمرے میں گیا تھا، اس لیے وہ بھی علی حسن کو کال کرتے باہر کی جانب بڑھے تھے۔ وہ بہت غور سے پارٹی میں کھڑے اپنے باپ کو دیکھ رہا تھا۔ وہ خود کو کتنا نارمل ظاہر کر رہے تھے۔ شاویز شاہ نے نظریں اٹھا کر کھڑکی کی جانب دیکھا تھا جہاں اسے کبیر منہ پھلائے کھڑا نظر آیا تھا۔ اس کے منہ پھلانے کی وجہ بھی وہ جانتے تھے، اس لیے اسے ایک سمائل پاس کر کے اپنی بیوی کو وہیں چھوڑ کر دوسرے لوگوں کی جانب بڑھ گئے تھے۔ وہ کبیر منہ پھلا کر اپنے باپ کی پشت کو دیکھتا واپس وہاں دیکھنے لگا جہاں اس کی ماں اور وہ شخص کھڑا تھا، اور اب اس کی ماں کے تھوڑا قریب ہوا تھا، جس پر اس کی ماں غصہ کرنے کے بجائے مسکرائی تھی، اور یہ بات کبیر کو عجیب لگی تھی، جس کی وجہ سے اس کی پیشانی پر بل پڑے تھے۔ جو مسکرا کر اس کی ماں سے کوئی بات کر رہا تھا، لیکن اس کی آواز تو وہ سن نہیں سکتا تھا۔ بیڈ انکل، کبیر غصے سے گھور کر کہتا اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ پارٹی سے فری ہو کر جب وہ کبیر کے روم میں آیا تو وہ سو چکا تھا۔ شاویز شاہ چلتا ہوا اپنے بیٹے کے پاس آیا تھا اور اس کا سر چوم کر وہیں بیڈ پر اس کے ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ ڈیڈ نے اپنا پرامس پورا نہیں کیا اور گھمانے نہیں لے گئے، اس لیے ڈیڈ کی جان اپنے ڈیڈو سے ناراض ہے۔ کبیر کے بالوں میں ہاتھ پھیر کر وہ دھیرے سے مسکراہٹ دبا کر بولے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کا ڈرامے باز بیٹا ابھی تک جاگ رہا ہے، پر ناراضگی کی وجہ سے سونے کی ایکٹنگ کر رہا ہے۔ میں سو رہا ہوں، آپ ایسے بول کر مجھے ڈسٹرب کر رہے ہیں، میں جاگ جاؤں گا، اس لیے مجھے سونے دیں، میں نیند میں ہوں، معصومیت سے کہتا ہوا وہ کمفرٹر اپنے منہ پر لے گیا، جس پر شاویز شاہ اپنے بیٹے کی اس معصومیت پر
مسکرائے تھے۔ اچھا تو کیا اب ڈیڈ کو معافی نہیں ملے گی؟ ڈیڈ لے جائیں گے نا کل اپنے بیٹے کو پارک بھی، اور ساتھ میں آئس کریم بھی کھلائیں گے؟ وہ معصوم صورت بنا کر بولے تو کبیر نے کمفرٹر چہرے سے ہٹا کر انہیں دیکھا جو ایسے ہی دیکھ رہے تھے۔ پرومس؟ کبیر نے اپنی چھوٹی ہتھیلی ان کے سامنے کی تو وہ مسکرا کر اس کا ہاتھ تھام گئے۔ پرومس میری جان، وہ جھٹ سے کہتے کبیر کو گدگدی کرنے لگے تھے، جس سے کبیر کا ہنس ہنس کر برا حال ہو رہا تھا۔ ہا 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 ڈیڈ پلیز اسٹاپ اٹ، ہا 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 ہا۔ وہ ہنسنے کے درمیان ہی بولا تو شاویز رک کر اسے دیکھنے لگے۔ کیا ہوا ڈیڈ؟ وہ خود کو اس طرح تکتا پا کر اپنی جگہ سے اٹھا اور سیدھا بیٹھ کر پوچھنے لگا۔ کچھ نہیں میری جان۔ وہ کبیر کو اپنے گلے سے لگا گئے۔ ڈیڈ لوز یو سو مچ، مور دین ایوری تھنگ۔ وہ اس کا سر چوم کر پیار سے بولے تو وہ مسکراتے ہوئے ان کے گرد بازو حائل کر گیا۔ آئی لو یو ٹو ڈیڈ۔ اگلی صبح میرا اسکول جانے کا دل نہیں تھا، پر ڈیڈ نے مجھے زبردستی اسکول بھیجا۔ ارتضیٰ بھی میرے ساتھ ہی رہتا تھا۔ اینا بھی تب پلے گروپ میں پڑھتی تھی۔ اس دن جب ہم اسکول سے واپس آئے تو سامنے ہی ارتضیٰ کے بابا حسن انکل زخمی حالت میں پڑے تھے اور میرے ڈیڈ وہ میرا کو دیکھتا رو رہا تھا۔ میرے ڈیڈ کمرے میں تھے۔ جب کمرے میں گیا تو وہ پنکھے کے ساتھ لٹک رہے تھے۔ ان کے گلے میں رسی تھی۔ اینا میرے سامنے دیوار کے ساتھ بیٹھی رو رہی تھی۔ میں ڈیڈ کو بلا رہا تھا، میں چلا رہا تھا ڈیڈ انہیں، پر وہ نہیں سن رہے تھے۔ وہ ہوتے تو سنتے نا۔ میری موم چلی گئی تھی شیخ کے ساتھ، اس شیخ کے ساتھ جس کو میں نے اپنی زندگی میں بس ایک بار دیکھا تھا، اور میں نے حسن انکل کو بھی بولا تھا کہ وہ انکل اچھے نہیں ہیں، پر میری کسی نے نہیں سنی۔ اس نے میرے ڈیڈ کو مار دیا۔ وہ میرا سے لپٹ گیا تھا، اور اب مجھے پتہ چلتا ہے کہ میں یتیم تھا جس کو میرے ڈیڈ نے اڈاپٹ کیا تھا۔ میں ان کا سگا بیٹا نہیں تھا، پر پھر بھی انہوں نے مجھے اتنا پیار دیا۔ میں کیا کروں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ میں پاگل ہو جاؤں گا، میرا دماغ پھٹ جائے گا۔ اب مجھے میرے ہر سوال کا جواب مل گیا کہ اللہ نے ایسا کیوں کیا۔ تم کہتی تھی نا اللہ ایک نہ ایک ہم پر اپنی مصلحت اشکار کر دیتا ہے۔ اس نے مجھے بھی اپنی اصلیت بتا دی۔ تم صحیح کہتی ہو میرا۔ ہم اللہ سے وہ مانگتے ہیں جو ہمیں اچھا لگتا ہے، اور اللہ ہمیں وہ دیتا ہے جو ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ مجھے اب پتہ چلا کہ میری دعا کیوں قبول نہیں ہوئی۔ مجھے اب پتہ چلا کہ اگر اللہ میری دعا سن کر میرے ڈیڈ کو زندگی دیتے تو وہ ساری زندگی اپنے دوست اور اپنی بیوی کی بے وفائی پر تڑپتے رہتے۔ ان کی بیوی کی بے وفائی انہیں سکون نہ لینے دیتی، اس لیے اللہ نے ان کی زندگی لے کر انہیں اس اذیت سے بچا لیا۔ وہ اللہ کے پیارے بندے تھے، اس لیے اللہ نے انہیں اپنے پاس بلا لیا تاکہ وہ ان سب ذہنی اذیتوں سے دور سکون میں رہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ وہ سکون میں ہوں گے۔ اللہ انہیں اب کوئی تکلیف نہیں دیتا ہوگا۔ وہ میرا کو بتا رہا تھا اور وہ بس خاموشی سے اسے سن رہی تھی۔ کسی سازش کے تحت قتل کیا جانے والا انسان شہید کہلاتا ہے۔ آپ کے لیے اس سے زیادہ بڑی خوشی کی بات کیا ہوگی کہ آپ کے بابا شہیدوں میں شامل ہوئے ہیں، اور شہید تو کبھی مرتا بھی نہیں۔ آپ نے کبھی محسوس نہیں کیا؟ اگر آپ دل سے محسوس کریں گے تو وہ آپ کو آپ کے آس پاس ہی محسوس ہوں گے۔ وہ آپ کے پاس ہیں، آپ کے دل، آپ انہیں محسوس کریں گے تو وہ آپ کو محسوس ہوں گے۔ میرا اسے سمجھا رہی تھی، پر وہ اپنی جگہ ساخت ہو گیا تھا۔ یہ خیال اس کے ذہن میں کیوں نہیں آیا کبھی؟ وہ اس قدر غافل ہو چکا تھا کہ اس کا ان باتوں پر کبھی خیال ہی نہیں گیا۔ اس کی آواز ایک بار پھر پانی سے بھرنے لگی تھی۔ اسے ایک گہرا سانس ہوا کے سپرد کیا تھا۔ میرا، وہ کرب سے بولا تھا۔ جی۔ کبیر کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ میں کیا کروں؟ میں نے اللہ کو ناراض کر دیا۔ مجھے لگتا تھا اللہ نے میری دعائیں نہیں سنی، پر وہ سنتا تھا، لیکن اس نے پوری اس لیے نہیں کی کیونکہ اگر وہ میری دعا سنتے تو ڈیڈ تکلیف میں رہ جاتے، اس لیے انہوں نے ڈیڈ کا سوچا تھا۔ اس نے مجھے ڈیڈ سے ملوایا۔ میں ایک یتیم تھا، لاوارث تھا۔ میں ان کو ایک سڑک پر زخمی حالت میں ملا تھا۔ اللہ نے ان کو میری زندگی میں فرشتے کی صورت میں بھیجا تھا۔ میرے اوپر سے یتیم کا لیبل ہٹوا کر مجھے ڈیڈ دیے، بہن دی، بھائی دیے، سب کچھ دیا، اور اب تو اس نے مجھے میری زندگی دے دی، مجھے سکون دے دیا۔ مجھے تم جیسی معصوم لڑکی کو دیا جس نے مجھے مکمل کیا ہے، اور میں نے کیا کیا؟ اپنے اللہ کے لیے اس سے ہی دور ہو گیا۔ میں کیا کروں میرا؟ میں تکلیف میں ہوں۔ وہ روتے ہوئے اپنے دل کا حال بتا رہا تھا۔ اس کی بات سن کر میرا نے گہرا سانس لیا تھا۔ تو آپ اللہ کے پاس جاؤ اور اس کو اپنی تکلیف کا بتاؤ، وہ آپ کی تکلیف دور کر دے گا، اس نے آرام سے کہا تھا۔ کبیر کچھ پل کے لیے سوچ میں پڑ گیا اور پھر بولا، میں کیسے جاؤں بیبی؟ میں کس منہ سے جاؤں اس کے آگے؟ میں کیسے سامنا کروں اس کا؟ کبیر اب بھی بس یہی کہہ رہا تھا۔
بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ میرا نے کبیر کو قرآن پاک کی آیت سنائی تھی، آپ توبہ کریں جا کر، اس کو بولنے میں بھٹک گیا تھا، مجھے بخش دیں تو وہ اللہ آپ کو بخش دے گا۔ وہ اطمینان سے کہتی ہوئی کبیر کو خاموش کروا گئی۔ چند لمحے ان دونوں کے بیچ خاموشی حائل رہی، جس کو کبیر کی مدھم آواز نے توڑا۔ میرا، وہ کرب سے بولا، جی۔ کبیر کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ وہ اطمینان سے کہتی ہوئی کبیر کو خاموش کروا گئی۔ چند لمحے ان دونوں کے بیچ خاموشی حائل رہی، جس کو کبیر کی مدھم آواز نے توڑا۔ مجھ سے نہیں ہوگا، وہ سر جھکا کر بولا۔ اللہ سے نا امیدی اچھی نہیں ہوتی، آپ ایک بار کہیں تو صحیح، وہ بخشنے والا غفور الرحیم ہے، وہ کبھی اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ میرا نے اس کا ہاتھ تھام کر ایک امید سے کہا تو وہ میرا کو دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھیں انتہائی سرخ اور سوجی ہوئی تھی، آواز کافی حد تک بھاری ہو چکی تھی، پر وہ اپنے اندر کا درد، اپنے اندر کا غبار نکال چکا تھا۔ مجھ سے ابھی اس بارے میں کوئی بات نہ کرو پلیز۔ وہ بات کو ٹالتا واپس سے پاس پڑی شراب کی بوتل اٹھا کر منہ سے لگانے ہی والا تھا کہ میرا نے اس کا ہاتھ سے بوتل چھینی تھی۔ کبیر نے غصے سے اس کی طرف دیکھا تو وہ بیچاری سہم گئی۔ یہ نہیں پئیں پلیز، اللہ کو یہ پسند نہیں، یہ حرام ہے، گناہ ملتا ہے، وہ جلدی سے بولی۔ کبیر سر جھٹک کر سامنے دیکھنے لگا۔ مجھے سونا ہے، وہ خفیہ انداز میں بولا۔ تو میرا نے اسے دیکھا۔ جی چلیں کمرے میں چلتے ہیں، وہ سر ہلاتے ہوئے کہنے لگی تو کبیر نے چہرہ موڑ کر پھر سے اسے دیکھا، جو اس کے جواب کی منتظر تھی۔ مجھے یہیں سونا ہے، وہ پھر اسی انداز سے بولا تو میرا نہ سمجھی اسے دیکھنے لگی۔ یہاں کہاں سوئیں گے؟ وہ ارد گرد دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ جہاں دو صوفے تو تھے، پر پھر بھی وہ یہی سمجھ رہی تھی کہ اب وہ ان صوفوں پر تو سونے سے رہا۔ یہیں پر جہاں بیٹھا ہوں، تمہاری گود میں سر رکھ کر سوؤں گا میں، وہ ضدی انداز میں کہتا اس کی گود میں سر رکھ کر وہیں لیٹ گیا۔ آپ یہاں زمین پر کیسے سوئیں گے؟ میرا ہڑبڑا کر بولی۔ زمین پر قالین بچھا ہوا نظر نہیں آ رہا کیا؟ کبیر نے کہتے ہوئے میرا کو گھورا تو وہ خاموشی سے اس کے بالوں میں ہاتھ چلانے لگی، اور دا گریٹ پلس ڈھیٹ کبیر صاحب بجائے اب سونے کے میرا کے چہرے کو دیکھنے میں مگن ہو گئے۔ میرا اس کے اس طرح سے دیکھنے پر کنفیوز ہو رہی تھی۔ میں ایک اڈاپٹ ہوں، مجھے میرے اصل ماں باپ کا نہیں پتہ، میں نہیں جانتا وہ کون تھے، کیسے تھے، پر میں شاویز بابا کو ہی اپنا ڈیڈ مانتا ہوں۔ کیا اس وجہ سے تم مجھے چھوڑ دو گی بیبی؟ وہ اس کو دیکھتا سوال کر رہا تھا۔ میں کیوں آپ کو چھوڑوں گی؟ آپ کے پاس سے میرا کوئی لینا دینا نہیں، میرے لیے یہ معنی رکھتا ہے کہ میرے حال میں آپ کیا ہیں، اور میرے حال میں آپ میرے شوہر ہیں جو مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ میرا بول ہی رہی تھی، کبیر نے اسے ٹوکا۔ میں تم سے محبت نہیں کرتا، جانتی ہوں نا؟ وہ منہ پھلا کر بولا تو میرا مسکرائی۔ جی جانتی ہوں آپ مجھ سے عشق کرتے ہیں۔ اس کے کہنے پر کبیر نے اس کو دیکھا اور غمگین لہجے میں بولا، یس آئی عشق یو میری جان، تم خوش نصیبی ہو میری، میرے سر کا تاج ہو تم، تمہارا مقام سب سے الگ ہے میرے لیے۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر بولا۔ نشے کی وجہ سے اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھی، اس نے میرا کے ہاتھ کی پشت کو اپنے لبوں سے لگایا تھا۔ مجھے چھوڑ کر مت جانا، وہ دھیرے سے بڑبڑایا۔ میں کہیں نہیں جاؤں گی آپ کو چھوڑ کر، چلیں سو جائیں اب۔ میرا واپس اس کے بالوں میں ہاتھ چلانے لگی تو وہ میرا کو دیکھتا دیکھتا ہی آنکھیں موند گیا تھا۔ صبح 5 بجے کے قریب کبیر کی آنکھ کھلی، اپنی آنکھوں کو مسلتا وہ ارد گرد دیکھنے لگا تو خود کو نیچے لیٹے پایا۔ اس کا سر کسی کی گود میں تھا۔ اس نے نظروں کا زاویہ اوپر کی طرف کیا تو وہ میرا تھی۔ وہ ایک دم سے اٹھ بیٹھا، اس کا سر میں درد کی لہر اٹھی تھی، وہ کمر بھی اکڑ گئی تھی۔ اس نے میرا کو دیکھا جو ٹیبل پر بازو فولڈ کیے اس پر اپنا چہرہ رکھ کر سو رہی تھی۔ پوری رات کا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا تھا، اور چہرے پر ایک نرم سی مسکراہٹ رینگی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر میرا کے گال کو نرمی سے چھوا تھا۔ بیبی گرل، وہ دھیرے سے بولا تو میرا کسمسائی تھی۔ جان اٹھ جاؤ، تم نے نماز نہیں پڑھنی؟ کبیر نے پیار سے کہتے ہوئے اس کا کندھا ہلایا تو میرا نے اپنی آنکھیں کھولی۔ وہ سامنے ہی بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا۔ اٹھ جاؤ بیبی، کبیر نے میرا کے گال پر چٹکی بھری۔ جی۔ میرا سیدھی ہو کر بیٹھی اور اپنا دوپٹہ سیٹ کرنے لگی۔ آئی عشق یو میری جان، میرا کی پیشانی چوم کر کہتا وہ خود بھی اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور میرا کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ میرا نے اس کی ہتھیلی پر اپنا ہاتھ رکھا اور کھڑی ہو گئی، اور وہ دونوں اسٹڈی روم سے باہر کی طرف چل پڑے۔ کمرے میں آ کر میرا وضو کر کے نماز ادا کرنے لگی۔ کبیر بیڈ پر بیٹھا بہت غور سے اسے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ بھی نماز پڑھے، پر ابھی بھی خوف اس پر غالب آ رہا تھا۔ وہ یہی سوچ رہا تھا کہ وہ کیسے جائے، اللہ کے سامنے کیا بولے جا کر اللہ سے۔ آج اس کے دل کے اندر کچھ عجیب سی بے چینی تھی، جیسے کچھ غلط ہونے والا ہو۔ وہ بہت غور سے
میرا کو دیکھ رہا تھا جسے وہ اس سے دور ہو جائے گی۔ یہ سوچ آتے ہی وہ تڑپ اٹھا تھا، نہیں یہ میں کیا بکواس سوچ رہا ہوں، سب ٹھیک ہے۔ وہ خود کو تسلیاں دے رہا تھا۔ میرا نے نماز کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تھے۔ تقریباً 15 سے 20 منٹ وہ دعا ہی مانگتی رہی تھی۔ کبیر اس کی لمبی دعاؤں پر حیران تھا۔ اتنی دیر کیا مانگ رہی تھی، اتنی لمبی دعا؟ وہ حیران سا پوچھنے لگا۔ میرا نے جائے نماز لپیٹ کر سائڈ پر رکھی اور اس کی طرف مڑی۔ بس میرا دل گھبرا رہا تھا، اس لیے اللہ سے سکون طلب کر رہی تھی۔ وہ آرام سے بتا رہی تھی۔ کبیر فوراً اپنی جگہ سے اٹھا اور اس کی جانب بڑھتا اسے گلے لگا گیا۔ وہ سچ میں ڈر رہا تھا، پر کیوں؟ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ کیا ہوا کبیر؟ میرا چہرہ اوپر کرتی اسے دیکھنے لگی۔ تم مجھے کبھی چھوڑ کر تو نہیں جاؤ گی نا میرا؟ کبیر نے اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالوں میں لے کر بےتابی سے پوچھا۔ میں کیوں آپ کو چھوڑ کر جانے لگی؟ میرا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نہیں، تم وعدہ کرو مجھ سے، تم کہیں نہیں جاؤ گی مجھ سے دور۔ تمہیں پتہ ہے نا، تم مجھ سے دور ہوئی تو میں مر جاؤں گا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے یار، مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میں تمہیں کھو دوں گا۔ وہ بھرائی آواز میں کہتا وہ میرا کے ہاتھ تھامتا گھٹنوں کے بل میرا کے قدموں میں بیٹھ گیا تھا۔ وہ کیلیفورنیا کو اپنے قدموں کے نیچے لے کر چلنے والا اس کے قدموں میں بیٹھا ہچکیاں لے رہا تھا۔ میرا اسے دیکھتی ہڑبڑا گئی تھی۔ کبیر میں کہیں نہیں جا رہی، آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ میرا اس کے ساتھ بیٹھتی پوچھنے لگی۔ مجھے نہیں پتہ یار، بس مجھے ڈر لگ رہا تھا۔ لگ رہا تم دعا کرو گی نا؟ تم اللہ سے دعا کرنا سب ٹھیک رہے۔ آج شیخ آ رہا ہے، بس آج کا دن ہے اور پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میرے ڈیڈ کی موت کا بدلہ پورا ہو جائے گا۔ تم دعا کرنا، اللہ میری مدد کرے، کرو گی نا؟ بتاؤ مجھے۔ وہ بے بسی سے بول رہا تھا، اس کی آنکھیں نم تھیں۔ جی میں دعا کروں گی، آپ پریشان نہیں ہوں، اب سب ٹھیک کرے گا، کچھ نہیں ہوگا۔ چلیں آپ جا کر فریش ہو جائیں۔ میرا اس کو پیار سے سمجھاتے ہوئے بولی تو وہ خاموشی سے اسباب میں سر ہلاتا نہانے چلا گیا تھا۔ میرا نے ایک نظر ڈریسنگ روم کے بند دروازے کو دیکھا۔ یا اللہ، بے شک آپ ہی ہر چیز پر قادر ہیں، سب سنبھالنے والے ہیں، سب ٹھیک کر دیجیے گا۔ میرے شوہر کا ساتھ دیجیے گا، بے شک آپ ہی جانتے ہیں کہ وہ حق پر ہیں۔ وہ دل میں کہتی ہوئی ریک سے قرآن پاک اٹھاتی صوفے پر بیٹھ کر تلاوت کرنے لگی۔ چند منٹ پر جب کبیر شاور لے کر باہر نکلا تو میرا کی پڑھی جانے والی آیت پر ٹھٹکا۔ وہ دھیمے قدموں سے چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ میرا جس نے ابھی وہ آیت پڑھی تھی اب اس کا ترجمہ کرنے ہی والی تھی کہ کبیر کی آواز سن کر حیرت سے دیکھنے لگی جو اس آیت کا ترجمہ کر رہا تھا۔ اور ہم ضرور تمہیں کچھ ڈر اور بھوک سے اور کچھ مالوں اور کچھ جانوں سے اور پھلوں کی کمی سے آزمائیں گے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو۔ وہ دھیرے دھیرے سے ترجمہ کرتا اس کے پاس آ کر رکا تھا۔ میرا حیرت سے دنگ اسے دیکھ رہی تھی جس نے بالکل درست ترجمہ کیا تھا۔ حیران تو وہ بھی تھا، پر ترجمہ کرنے پر نہیں، وہ اس بات پر حیران تھا کہ اللہ اسے آزمائش میں ڈالے گا؟ نہیں، اللہ تو اپنے پیارے بندوں کو آزماتا ہے، میں تو گناہگار ہوں، مجھے بھلا کیسے آزمائے گا؟ ہاں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ وہ اپنے آپ سے مخاطب تھا، پر اس کا دل اب ڈر رہا تھا۔ آپ کو یہ ترجمہ کیسے آیا؟ میرا نے حیرت سے سوال کیا تو وہ چونکا اور میرا کو دیکھنے لگا۔ وہ بولتے رکا اور میرا کو دیکھنے لگا جو اب بھی حیران سی سے دیکھ رہی تھی۔ میں حافظ قرآن ہوں، 11 سال کا تھا جب میں نے قرآن پاک حفظ کیا تھا، تب سے مجھے سارا آتا تھا ترجمے کے ساتھ ہی، پر اب میں نہیں جانتا مجھے آتا ہے یا نہیں۔ وہ آرام سے کہتا ڈریسنگ مرر کے سامنے جا کھڑا ہوا اور بالوں میں کنگھا کرنے لگا۔ آپ حافظ قرآن ہیں لیکن پھر بھی آپ قرآن نہیں پڑھتے، نماز نہیں پڑھتے، آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ میرا نے بے یقینی سے سوال کیا تو وہ کنگھا واپس رکھتا پلٹ کر اسے دیکھنے لگا۔ پتہ نہیں، اور ویسے بھی میں نے کہا کہ میں نے قرآن پاک تب حفظ کیا تھا جب میں 11 سال کا تھا، اور 13 سال کی عمر کے بعد میں نے قرآن اور نماز دونوں پڑھنا چھوڑ دیا تھا، اس لیے اب تو مجھے قرآن کا ترجمہ یاد بھی نہیں ہوگا۔ وہ جتنا خود کو نارمل ظاہر کرتے ہوئے یہ سب کہہ رہا تھا، اتنا ہی اندر سے بے چین ہو رہا تھا۔ خیر میں جا رہا ہوں، تھوڑی دیر تک آؤں گا، خیال رکھنا اور دعا کرنا اللہ مجھے کامیابی دے۔ وہ کہتا دروازے کی جانب بڑھا تھا لیکن راستے میں ہی میرا کی آواز نے اس کے قدم جھگڑے تھے۔ اللہ کا کلام انسان کے دل میں ہوتا ہے اور دل میں بسائی گئے سبق کبھی نہیں بھولتے۔ آپ کو بھی یاد ہے، اس لیے اس آیت کا ترجمہ کر لیا۔ کبیر نے مڑ کر ایک نظر میرا کو دیکھا اور پھر باہر نکلتا چلا گیا۔ اس وقت دوپہر کا 1 بج رہا تھا۔ کبیر کے علاوہ باقی سب ڈائننگ ہال میں بیٹھے تھے۔ وہاں رات کی پارٹی کی ارینجمنٹس چل رہی تھی جہاں شایان اور ارتضیٰ انویٹیشن کارڈ کو دیکھ رہے تھے۔ میرا اور آئلہ خاموش بیٹھی تھی۔ ہاں، البتہ آئلہ کی نظریں بار بار بھٹک کر ارتضیٰ پر جا رہی تھی۔ اے زندگی، تو اپنے
دیکھ دیکھ اور مجھے معصوم کی عمر دیکھ، میں بیچارہ دکھوں کا مارا آخر کب تک تیرے دکھ برداشت کروں گا۔ علیان جس کی نظر آئلہ کو ارتضیٰ کو دیکھتے ہوئے پڑی تھی اب نقلی آنسو صاف کرتے دکھ سے بولا تو سب نے چونک کر اسے دیکھا جو ابھی بھی بولے ہی جا رہا تھا۔ ہائے مجھ جیسا ایک شریف تمیزدار لڑکیوں کی عزت کرنے والا بہت ہی کیوٹ اور سویٹ بندہ تیرے ظلم برداشت نہیں کر پا رہا۔ ایک ٹھنڈی سانس خارج کرتا ہوا نفی میں سر ہلاتا وہ صوفے پر کھڑا ہوتا دہائیاں دینے لگا۔ سب حیران و پریشان سے اسے دیکھنے لگے جس کو ایک دم نہ جانے کون سا جن چمٹ گئے تھے۔ تمیزدار، شریف اور لڑکیوں کی عزت کرنے والا، وہ بھی تو؟ ارتضیٰ آنکھیں پھاڑ کر بولا، ہاں میں نہیں تو اور کیا تو؟ علیان بھی اسی کے سٹائل میں بولا، بس کر دے کمینے، اگر میں ابھی کنگ کو تیرے پاکستان میں جا کر کیے جانے والے کارنامے کا بتا دوں نا تو پھر وہ تجھے بتائے گا تمیزدار اور شریف کیا ہوتا ہے۔ ارتضیٰ نے چڑھ کر کہا تو شایان نے اپنی ہنسی روکی جبکہ میرا اور آئلہ نے ناسمجھی سے ان سب کو دیکھا۔ ہاں تو اب ایسا بھی کیا کیا تھا میں نے اب ایسا بھی کیا کیا تھا، بس ایک لڑکی کو آنکھ ہی ماری تھی۔ علیان کندھے اچکا کر ایسے بولا جیسے کوئی بہت نیک کام کیا ہو۔ آئلہ اور میرا تو اس کے کانفیڈنس کو داد دی تھی جو سرِ عام اپنا کارنامہ بغیر کسی شرمندگی کے بتا رہا تھا۔ ہاں تو اب یہ بھی بتا دے کہ جب اس لڑکی نے تجھے بدتمیز بولا تھا تو نے آگے سے کیا جواب دیا تھا؟ ہاں؟ ارتضیٰ دانت پیستے ہوئے بولا، شایان تو کام چھوڑتا بغیر ٹکٹ کے چلنے والا یہ شو دیکھنے لگا تھا، پر میرا اور آئلہ کے چہرے پر بس حیرانگی ہی تھی۔ میں نے کہا ڈیئر بیوٹیفل وچ، یہ کوئی بدتمیزی تھوڑی ہے، یہ تو میرا حق ہے، وہ فرماتے ہوئے بولا۔ میرا نے حیرت سے کہتے ہوئے اسے دیکھا جو ہنس رہا تھا جبکہ شایان کا کہکا نکلا تھا۔ استغفر اللہ۔ آئلہ نے کانوں کو ہاتھ لگائے، اب یہ بھی بتا نا کہ بے غیرت انسان کے تجھے راہ چلتی لڑکی کو آنکھ مارنے کا حق کس نے دیا؟ ارتضیٰ ایک ایک لفظ پر زور دیتا چبا چبا کر بولا، ابے وہ ڈھکن علیان مصطفیٰ کو کوئی حق دیتا نہیں ہے، وہ خود ہی لے لیتا ہے۔ علیان اپنا فرضی کالر جھاڑتا شوخیہ انداز میں بولا، اور ویسے بھی اب تو میں نے سوچ لیا ہے کہ جب تک مجھے میری پرمننٹ بیوی نہیں ملتی اور تب تک میرے پاکستان میں چاہے کتنے بھی چکر لگے میں ہر راہ چلتی لڑکی کو آنکھ مار کر اپنا حق وصول کروں گا۔ علیان نے اپنا اگلا کارنامہ بتاتے ہوئے صوفے سے نیچے جھنپ لگائی۔ لا حول ولا قوت۔ شایان نے چیختے ہوئے کہا، ہاں اور پھر اس کے بدلے میں ہر اس راہ چلتی لڑکی کی فلائنگ چپل، تھپڑ اور گالیاں بھی کھا لینا، اور اس سب کو ہضم کرنے کے لیے کنگ اور کنگ کا ٹارچر سیل ہمیشہ حاضر ہوگا۔ ٹھیک ہے نا کمینے انسان؟ ارتضیٰ نے چڑھ کر کہتے ہوئے باقاعدہ اسے لعنت دی تھی جس کو اس نے بڑی عزت کے ساتھ سر جھکا کر اور سینے پر ہاتھ رکھ کر قبول کیا تھا۔ اس کے اس انداز پر شایان اور آئلہ ہنسنے لگے تھے۔ ارتضیٰ تو بس ضبط کرتا رہ گیا تھا اور میرا، وہ تو بس حیرت سے علیان کو دیکھ رہی تھی۔ توبہ توبہ، علیان بھائی آپ ایسے ہیں، لڑکیوں کو آنکھ مارتے ہیں؟ استغفر اللہ۔ میرا نے آنکھیں پھاڑ کر کہا، ارے نہیں نہیں گڑیا، یہ ایسی ہی بکواس کر رہا ہے، اس نے بس ایک لڑکی کو آنکھ ماری تھی، وہ بھی اس کی ہونے والی بیوی اور کنگ کی بہن کو، بس اور کوئی نہیں۔ آپ ایسا نہ سمجھو اس کو، یہ بڑا شریف بندہ ہی ہے۔ اس سے پہلے علیان کچھ کہتا شایان بول پڑا تھا، کیا تو نے کنگ کی، مطلب سچ میں کنگ کی بہن کو آنکھ ماری؟ ارتضیٰ چلاتا ہوا صدمے میں جاتا سوال کرنے لگا تھا تو علیان مسکرایا، کبیر کی بہن، میرا نے دہرایا، پھر اسے رات والا واقعہ یاد ہے جب کنگ کسی اینا کا نام لے رہا تھا؟ کبیر کی بہن کا نام اینا ہے نا؟ میرا نے ان سے سوال کیا تو وہ اسے دیکھنے لگے۔ ہاں پر تمہیں کیسے پتا؟ علیان نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ ارتضیٰ نے بغور اس کا چہرہ دیکھا تھا جس کے چہرے پر اس کی بچپن کی محبت اینا کے نام سے ایک الگ ہی چمک اور مسکراہٹ آئی تھی۔ مجھے کبیر نے بتایا تھا۔ میرا نے علیان کو بتایا تو وہ سر جھکا کر ہنسنے لگا۔ اب یہ شرمانے کا کام بعد میں کرنا اور کام پر دھیان دو۔ ڈائننگ ہال کے دروازے پر کھڑے کنگ نے کہا تو وہاں ایک دم خاموشی چھا گئی۔ ارے برو، ہم کام ہی تو کر رہے ہیں، علیان زبردستی مسکرا کر بولا، پر اندر سے دل اتنی زور سے دھڑک دھک کر رہا تھا جیسے بھی باہر آ جائے گا۔ نظر آ رہا ہے، کبیر طنزیہ انداز میں کہتا ان کی طرف آیا۔ اس کی نظر میرا پر گئی تھی جس نے اس وقت گرے کلر کا سمپل سا سوٹ اور وائٹ حجاب لیا تھا۔ کنگ، ساری ارینجمنٹس ہو چکی ہیں، پر آگے کیا کرنا ہے؟ ارتضیٰ نے پوچھا تو کنگ نے اسے دیکھا اور چلتا ہوا اس کے اور شایان کے درمیان بیٹھا۔ لسن ٹو می یو آل کیئرفلی گائز، 11 بجے کے بعد پارٹی سٹارٹ ہوگی، میں نہیں چاہتا
جانتا شیخ وہاں کب آئے گا اور آگے کیا ہوگا۔ تم سب کے لیے سب سے پہلے اپنی سیفٹی ضروری ہے، اپنا خیال رکھنا ہوگا تم سب کو۔ کنگ نے کہتے ہوئے اپنا ہاتھ ان کی جانب بڑھایا۔ وہ تینوں اسے دیکھ کر مسکرائے۔ ارے بھائی تم ہماری فکر نہ کرو، ویسے یہ بتاؤ میرا کو ساتھ لے کے جاؤ گے کیا پارٹی میں؟ شایان نے میرا کو دیکھ کر پوچھا تو کنگ نے بھی اسے دیکھا جو خود ان سب کو ہی دیکھ رہی تھی۔ میں اسے اکیلا تو گھر میں چھوڑ نہیں سکتا، اس لیے ساتھ ہی لے کر جانا پڑے گا۔ کبیر نے جواب باقی سب کو دیا تھا پر نظریں ابھی تک میرا پر ہی تھی۔ وہ ٹھیک ہے لیکن وہاں خطرہ ہو سکتا ہے، یہ بات ارتضیٰ نے کی تھی۔ خطرہ تو اسے یہاں اکیلے چھوڑنے پر بھی ہے نا، کم از کم وہاں میری آنکھوں کے سامنے ہوگی، میں حفاظت کر سکتا ہوں اس کی، اور تم سب بھی تو ہو نا اس کا خیال رکھنے کے لیے۔ اب کہتے ہوئے اٹھا اور میرا کی طرف بڑھا۔ وہ بس خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی جو اب اس کے پاس کے صوفے پر بیٹھا تھا اور اس کا ہاتھ تھام گیا تھا۔ تمہیں مجھ پر ٹرسٹ ہے نا بیبی؟ وہ محبت سے چوٹ لہجے میں پوچھنے لگا تو میرا کا سر خود بخود ہاں میں ہل گیا۔ کبیر نے میرا کی ہاتھ کی پشت پر پیار لیا تھا۔ چلو گائز تیاری کرو سب اپنی اپنی، اللہ ہمیں کامیابی دے گا انشاءاللہ۔ وہ عزم سے کہتا ہوا اٹھا تو باقی سب نے بھی ایک زبان انشاءاللہ کہا تھا۔ اس وقت رات کے 10 بج رہے تھے جب وہ کمرے میں داخل ہوا۔ میرا کے عکس کو شیشے میں دیکھتا ایک پل کے لیے تو وہ پلکیں جھپکنا بھول گیا تھا۔ سامنے ہی وہ سفید میکسی پہنے ہلکے سے میک اپ کے ساتھ کھڑی اپنا حجاب سیٹ کر رہی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے قدم لیتا اس کے پیچھے جا کھڑا ہوا تھا، اپنے پاس کبیر کی کلون کی خوشبو محسوس کرتے۔ میرا نے نظریں اٹھا کر شیشے میں دیکھا تھا تو سامنے ہی اپنے پیچھے اس کا عکس نظر آیا جو خود اس وقت بلیک 3 پیس سوٹ میں تیار سا بہت وجیحہ لگ رہا تھا۔ یو لکنگ گارجیس بیبی، وہ میرا کا رخ اپنی طرف کرتا گمگیر لہجے میں بولا۔ میرا نے شرم سے نظریں جھکائی تھی۔ اوہ میرے بیبی کو شرم آ رہی ہے، میرا کا حجاب خود سیٹ کرتا ہوا کبیر نے شرارتی انداز میں کہا۔ میرا نے جھٹ چہرہ اوپر کر کے اسے دیکھا۔ مجھے کیوں شرم آئے گی؟ وہ منہ بسوڑ کر بولی تو کبیر نے اپنی مسکراہٹ روکی۔ اچھا اب بھی نہیں آ رہی کیا؟ کبیر اس کے گال پر پیار لیتے ہوئے بولا تو وہ حیا سے اپنے آپ میں سمٹی تھی۔ آپ دور ہٹیں، مجھے تیار ہونے دیں۔ میرا نے کبیر کو خود سے دور کر کے مزاحمت کرتے ہوئے جلدی سے کہا تو کبیر کی پیشانی پر بل نمایاں ہوئے اور چہرہ ایک دم سپاٹ ہوا تھا۔ تم مجھے خود سے دور کر رہی ہو ہاں؟ وہ ایک دم میرا کے بازو سختی سے دبوچتا غصے سے بولا۔ میرا جو ایک دم اس کے کھینچنے پر ہڑبڑا کر اس کی طرف پلٹی اس کے سینے سے لگی تھی۔ کبیر کے غصے سے بھرے چہرے کو دیکھ کر اس کا سانس سوکھا تھا۔ اس کے گلے میں ایک گھلٹی ابھر کر مدھم ہوئی تھی۔ کیا پوچھ رہا ہوں میں؟ دور کرو گی مجھے خود سے؟ کبیر اس کے بازوؤں پر گرفت اور سخت کرتا چلا کر بولا۔ نہیں میرا وہ مطلب نہیں تھا آپ، وہ رندھی ہوئی آواز میں کہتی رونے لگی تھی اور اس کو روتا ہوا دیکھنا ہی تھا کہ کبیر اس کا سارا غصہ ایک دم غائب ہوا تھا۔ ارے میری جان، کبیر پیار سے کہتا اسے گلے سے لگا گیا۔ اچھا سوری میری جان، میں نے ڈانٹا نا، پرومس اب نہیں ڈانٹوں گا، چلو رونا بند کرو شاباش، مجھے تکلیف ہوتی ہے جب تم روتی ہو تو۔ وہ اس کی کمر سہلاتا پیار سے بول رہا تھا۔ آپ بہت برے ہیں، وہ ہچکیوں میں کہنے لگی۔ کوئی بات نہیں ڈارلنگ، تم اچھی ہو نا تو مجھ برے کو اچھا بنا دینا تم۔ کبیر اطمینان سے کہتا اسے خود میں بھیج گیا تھا۔ آپ بہت زیادہ والے برے ہیں، وہ اس کے سینے سے لگی سوں سوں کرتی بولی۔ میری جان اب برا ہوں یا جیسا بھی ہوں تمہارا ہوں نا، تم مجھے اپنے جیسا بنا دینا اوکے؟ میں کبیر شاہ خود کو بدلنے کا اختیار تمہیں دیتا ہوں، جس طرح چاہو جیسے چاہو مجھے بدل دو، پر شرط یہ ہے کہ اپنی محبت سے بدلو۔ آنکھ ونک کر کے کہتا وہ نہ جانے کتنی ہی دیر اسے ہی میرا کو گلے سے لگائے کھڑا رہا تھا۔ مجھ سے دور مت جانا نہیں تو میں بے جان ہو جاؤں گا، دھیرے سے کہتے اس نے میرا کی پیشانی پر لب رکھے تھے۔ میرا نے مسکرا کر اسباب میں سر ہلایا تھا۔ چلو آجاؤ چلیں۔ وہ اس کا ہاتھ تھامتا باہر کی جانب چلا گیا۔ جی تو فرینڈز اب آگے کیا ہوگا؟ کہانی کا دی اینڈ چل رہا ہے، بس اس کے 2-3 ہی ایپیسوڈ اور ہی آئیں گے انشاءاللہ، تو اس کہانی کا دی اینڈ ہے۔ آپ سوچئے کہ آگے کیا ہوگا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔